شریک ہیں۔ تو آج کا موضوع ہے جو سیدنا علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے میں نے پڑھنا ہے، وہ ہے کہ حضرت ابو محمد جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ مبارک۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا تذکرہ۔ آپ فرماتے ہیں جی، انہی اہل بیت میں سے سیف سنت، جمال طریقت، غواص معرفت، زینت فقر و صفوت، ابو محمد جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی الصادق رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ تو داتا صاحب کا جیسے ایک خوبصورت اسلوب ہے کہ سب سے پہلے وہ جس شخصیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کے مبارک القابات، اور ان القابات میں بڑی گہرائی ہوتی ہے۔ پہلا لقب انہوں نے آپ کو دیا سیف سنت، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سنت کی تلوار۔ تو یہ کہنا کہ اہل بیت اطہار کا سنت کے دفاع میں یا سنت کے فروغ میں یا سنت میں درجہ اتباع کے حوالے سے ان کا کوئی کردار نہیں ہے، تو داتا صاحب کا یہ جملہ ان کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ ان سے جو روایات مروی کی گئیں یا ان کی جو احادیث مرتب کی گئیں وہ بعد میں جس طبقے کے ہاتھ لگیں انہوں نے اگرچہ ان کی ثقافت کا اور صحت کا وہ خیال نہیں کیا، لیکن بہرحال وہ اپنے زمانے میں سنت نبوی کا اتباع کرنے میں، اس کے فروغ میں اور اس کے دفاع میں اتنے نمایاں تھے کہ اس کے لیے داتا صاحب نے ان کو سیف سنت کا ٹائٹل دیا۔ تو داتا صاحب کی فکر کے تناظر میں آپ اور میں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جو مدینہ کی حدود میں رہے تو آپ سب سے زیادہ فروغ سنت کا کام فرماتے رہے۔ اچھا، دوسرا سیف کے لفظ میں شاید اس کو بڑا گہرا اشارہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سنت نبوی کا مسئلہ حفاظت کے باب میں اور صحت اور صحت کے باب میں جس معیار کے پیش نظر ہونا چاہیے تو آپ اس کا خیال بھی بڑا فرماتے تھے۔ صرف واقعے سے آپ سمجھیں، ایک صحابی رسول نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک حدیث بیان کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کو کہا کہ اس حدیث پر مجھے دو گواہ پیش کریں ورنہ میں آپ کو اس کی سزا کروں۔ ان کے لیے مسئلہ بن گیا، وہ ایک اور صحابی کو جا کر اور آپ کے جلال کے بارے میں کہا، تو وہ دوسرا ایک صحابی نے آ کر کے اس موقع پر میں بھی موجود تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ مدار دین ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صحت کے علاوہ دین کی حفاظت کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں۔ تو اس وجہ سے آپ نے یہاں تلوار کا لفظ بول کر آپ کے پیش نظر جو سنت کا معیار تھا اس کا بھی اشارہ کیا کہ وہ بدعتیوں کے بڑے مخالف تھے۔ اب تو لوگ ان حفاظت کرنے والوں کو بدعتی سمجھتے ہیں، حالانکہ داتا صاحب کہتے کہ نہیں، وہ سنت کے نہ صرف پابند تھے بلکہ انہوں نے سنت کا معیار اتنا ملحوظ رکھا ہوا تھا کہ لوگ ان کو سنت کی تلوار کہتے تھے۔ دوسرا لقب آپ کو دیا جمال طریقت۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کچھ جلالی ہوتی ہیں کچھ جمالی ہوتی ہیں۔ جلالی صفات کا اپنا رنگ ہے اور جمالی صفات کا اپنا رنگ ہے۔ اب آپ اور میں نے جو پڑھ لیا، سیدنا
امام باقر علیہ السلام پر جلال کا رنگ تھا، اس لیے وہ کرامت جو داتا صاحب نے ان کی بیان فرمائی کہ جب بادشاہ وقت نے ان کو بلایا اور ان کے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو بادشاہ کو تکریم بھی کرنا پڑی اور تحفے تحائف دے کر منت سماجت کر کے واپس بھی بھیجا۔ تو ہماروں نے پوچھا کہ آپ کا تو پروگرام نقصان پہنچانے کا تھا اور ان کو قتل کرنے کا، تو کیا ہوا؟ تو انہوں نے جب وہ تشریف لائے اور اندر آئے تو ان کے دائیں بائیں دو شیر تھے، اور میں دیکھ رہا تھا تو میں ڈر گیا کہ اگر ان کو میں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو مجھے کھا جائیں گے، تو اس لیے مجھے ان کا اعزاز و اکرام کرنا پڑا۔ وہاں صفات جلالیہ تھی، یہاں صفات جمالیہ تھی، اس وجہ سے آپ کا تذکرہ کیا جمال طریقت۔ اچھا، دوسرا حسن اتفاق ہوتا ہے، یہ جو جمال ہوتا ہے نا، خواہ وہ جمال حصی ہو یا جمال معنوی ہو یا روحانی ہو، اب یہ روحانی جمال کی وجہ سے آپ کو دیکھ کر لوگ مانوس بڑے ہوتے ہیں، یعنی آپ اتنا دیدہ زیب تھے، خوبصورت، ظاہری بھی بڑے تھے اور باطنی طور پر اتنی خوبصورتی تھی اور رحمت کا رنگ اتنا غالب تھا کہ ہر بندہ آپ سے ملنا، آپ کی صحبت میں بیٹھنا پسند کرتا تھا کہ نہیں، اگر حضرت کی شفقت مل جائے، میں قریب بیٹھ جاؤں، آپ کے چہرے کی نورانیت دیکھ لوں۔ تو اس پر آپ کو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لقب دیا جمال طریقت۔ اور تیسرا لکھا غواص معرفت، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اندر کامل طریقے سے ہوتا جاننا۔ تو آپ نے دیکھا شریعت بھی ہوتی ہے، طریقت ہوتی ہے، معرفت ہوتی ہے، حقیقت ہوتی ہے، تو یہ جو صاحبان ہوتے ہیں تو ان کی معرفت کے اندر بڑی غواصی ہے۔ اگلا ٹائٹل دیا جی زینت فکر و تصوف، یعنی یہ نہیں کہ یہ صاحب فکر اور صاحب تصوف تھے، بلکہ فکر و تصوف پر جب یہ لوگ بیٹھے ہوتے تو موضوع یہی لگتے تھے کہ واقعی یہ ایک ایسے جسمانی پیکر تھے کہ جن کو لوگ دکھا کر کہتے تھے کہ ہاں، جہاں آپ نے استغنائے کامل دیکھنا ہے، جہاں آپ نے صفائے ظاہری اور باطنی کی کاملیت چیک کرنی ہے، تو ایسے اجسام کو، ایسے اشخاص کو آ کر دیکھیں۔ تو گویا کہ آپ اس کی ایک نمایاں نشانی تھے۔ نام آپ کا لکھا ابو محمد جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی الصادق رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ یہ تو آپ کا تعارف ہے۔ یہ دوبارہ میں ان کے وہ القابات پڑھ دوں، ایک تو برکت ہو تو پھر آگے میں تذکرہ کروں۔ پہلا لقب تھا آپ کا سیف سنت، دوسرا لکھا جمال طریقت، تیسرا لقب دیا غواص معرفت، چوتھا لقب دیا زینت فکر و تصوف۔ تو ان القاب کے ذریعے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی شخصیت کا صوفیانہ پہلو متعارف کرایا۔ آگے فرماتے ہیں آپ انتہائی بلند حال اور نیک سیرت کے مالک تھے۔ تو یعنی جو آپ کے باطنی احوال تھے، آپ کے اندر کی انسانیت تھی۔ تو اچھا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ویسے تو اہل بیت کے جو اولین افراد ہیں اور قیامت تک افراد آئیں گے، ان کو ازلی طہارت تو ویسے حاصل ہے۔ جب ان پر بلند حال کا لفظ لکھتے ہیں تو ان کے مطابق ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ بلند حال کے لفظ میں تو کوئی ان کی شخصیت کی اتنی پرواز نہیں بیان کی جا رہی، تو اشارہ یہ تھا کہ ان کو ازلی طہارت تو حاصل تھی، لیکن اپنی زندگی میں اتباع شریعت کر کے، اتباع سنت کر کے، دین پر عمل کر کے اور دین اسلام کے فیض کو جو ظاہری تھا اور باطنی تھا اس کے تسلسل میں چل کر یہ اپنے مقام کے اعتبار سے بہت بلند حال بزرگ تھے۔ اس کے بعد لکھا
नेक सीरत के मालिक थे। ज़ाहिर व बातिन आरास्ता व पेरास्ता था। तमाम उलूम में आपके इंतहाई खूबसूरत इशारात व अक़वाल हैं। तो देखना, आपको तमाम उलूम में बड़ी महारत है। तो उस महारत का अंदाज़ा जो अहले सुन्नत वल जमात लगाते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये मंकूल है तो आपको 2 साल इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत का मौका मिला, तो आप कहते हैं कि अगर मेरी ज़िंदगी में वो 2 साल ना आते, शायद दीन के हक़ाइक़ और दीन की बारीकियाँ और दीन के अदक मसाइल और इज्तिहादी जो बसीरत मुझे बाद में मिली, उनमें उन 2 सालों का बड़ा फैज़ व बरकत शामिल था। जिनको दुनिया ने इमाम आज़म का टाइटल दिया, वो इमाम आज़म भी अपनी इमामत उज़्मा के पीछे उन 2 साल के तलम्मुज़ को बड़ा सबब करार देते हैं। भाई मुझे वो 2 साल मिले जो मैंने वहाँ शागिर्दी अख्तियार की, उन्होंने मेरी इमामत उज़्मा में बड़े मुहर्रिक होने का किरदार अदा किया। इसलिए दाता साहब ने फरमाया, तमाम उलूम में आपके इंतहाई खूबसूरत इशारात व अक़वाल हैं। मशाइख़ तरीक़त के नज़दीक आप दकीक मानी और हक़ाइक़ व इशारात के सिलसिले में मुमताज़ व मारूफ़ हैं। अब आपके इल्म में होना चाहिए, क्योंकि बुनियादी तौर पर जो तसव्वुफ़ है ये हाल का इल्म होता है, ये काल का इल्म नहीं होता। लेकिन हाल के इल्म को माकूल बनाना, मिसालें देना, लोगों को समझाना, ये सबसे मुश्किल फ़न होता है। कोई वली है और दूसरा वली वली को बातें तो बता सकता है, समझा सकता है, क्योंकि दोनों साहिब हाल होते हैं। तो साहिब हाल बंदा साहिब हाल को तो बता सकता है, लेकिन अगर कोई खुद साहिब हाल हो और अगला बंदा साहिब हाल ना हो, वह अपने हाल की कैफियत को मिसालों के ज़ोर पर, ताबीर के ज़ोर पर समझाने के लिए जुमले ऐसे लेकर आए, तो ये बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। आपने देखा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और खुलफ़ाए राशिदीन का तज़किरा करते हुए आपने तमाम आइम्मा अहले बैत के साथ दाता साहब रहमतुल्लाह ये जुमला हर जगह इस्तेमाल किया है कि हक़ाइक़ का इंकशाफ करना, दक़ाइक़ को वाज़े करना, बातिन की बरीक चीज़ों को मिसालों से समझाना, ये इस खानवादे का तुर्रे इम्तियाज़ है। वजह ये होती है कि इसको लगता ये है कि उसके लिए जितना ज़रख़ेज़ ज़हन चाहिए, जितनी काबिलियत चाहिए, अल्लाह ताला ने इनको सिर्फ बातनी एतबार से मजबूत नहीं किया था, ये अक़ली इस्तेदाद में, क़ल्बी इस्तेदाद में और इफ़हाम व तफ़हीम की सलाहियतों में भी आला दर्जे पर फैज़ थे। मशाइख़ तरीक़त के नज़दीक आप दकीक मानी और हक़ाइक़ व इशारात के सिलसिले में मुमताज़ व मारूफ़ हैं। तसव्वुफ़ पर लिखी गई कई मारूफ तसानीफ मौजूद हैं। तो हो सकता है कि दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने तक, क्योंकि आपका ज़माना 400 हिजरी से 460 या 65 तक है, तो शायद उस ज़माने तक आपकी किताबें मिलती हों, या उस ज़माने तक उनका कोई रिकॉर्ड हो, या हो सकता है कि आपने जिन मशाइख़ और सूफिया से मुलाकातें की, उन्होंने आपको बताया कि नहीं, ये हज़रत अबू इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तसव्वुफ़ में किताबें मौजूद हैं, तो आपने ये जुमला इरशाद फरमाया। अब चूँकि जैसे आपका सलूक है, फिर उनकी तमाम सूफिया ने बातें तो आप नहीं बताते, लेकिन उनसे फिर नमूने के तौर पर मिसाल देते हैं। भाई इस मिसाल से आप चेक कर सकते हैं कि वो तसव्वुफ़ की बातें किस दर्जे की बयान फरमाते थे। रिवायत है कि आपने फरमाया, मन आरफ़ल्लाह आरज़ा अम्मा सिवा हो, जिसे अल्लाह की मार्फत हासिल हो जाती है,
وہ ما سوی اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے۔ یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا جتنا زیادہ عارف بنتا چلا جاتا ہے تو ما سوی اللہ سے ویسے اس کا رجحان، دلچسپی اور لگاؤ بھی اٹھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کے اندر روح کے باب میں اپنے ساتھ رابطے اور تعلق کی جو روحانی چاشنی رکھی ہے، جب وہ روحانی چاشنی جتنی ملتی چلی جاتی ہے تو باقی چیزوں کی اہمیت اس کی نگاہ میں ویسے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ یعنی عارف غیر سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے کیونکہ خدا کی معرفت غیر کا مکمل انکار چاہتی ہے۔ اچھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی جاتی ہے وہ ما سوی اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے، یعنی عارف غیر سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے کیونکہ خدا کی معرفت غیر کا مکمل انکار چاہتی ہے، اور غیر کا انکار ہی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اور اس کے غیر کی معرفت خود اس کی معرفت کا انکار ہے۔ اچھا، ایک بات ہمیشہ قاعدے کے طور پر یاد رکھیں، جس کو ہو سکتا ہے بعض جاہل لوگ نہ سمجھنے کی وجہ سے، جہاں صوفیہ ایسا جملہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جیسے جیسے معرفت بڑھتی جائے گی غیر سے توجہ اٹھتی جائے گی، اس غیر میں دو چیزیں نہیں آتی، اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا نبی اور اللہ تعالیٰ کا دین، یہ بنیادی طور پر ایک چیز ہے۔ یعنی جیسے جیسے کوئی معرفت الہی میں بڑھتا جائے گا وہ معرفت رسالت میں بھی بڑھتا جائے گا اور معرفت دین میں بھی بڑھتا جائے گا۔ اس وجہ سے بعض لوگ اپنا مخصوص نقطۂ نظر دکھانے کے لیے اس طرح کی عبارتیں دکھاتے ہیں۔ دیکھیں جی، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے علاوہ ہر چیز کو اللہ کا غیر کہا۔ اب لگتا یہ کہ ہمارے اس زمانے کے صوفیاء میں اس طرح کے فطرے نہیں تھے، جہاں غیر سے مراد، وہاں بالکل کریہ تھا، وہاں غیر سے مراد ہے مخلوق، اور غیر سے مراد ہے کائنات، غیر سے مراد ہے حب دنیا۔ یعنی جو معرفت الہی میں بڑھتا جائے گا وہ حب دنیا کا مرض چھوڑ جائے گا، وہ جاہ و منصب کی لالچ چھوڑ جائے گا، وہ دنیاوی مفادات چھوڑ جائے گا، اس سے اونچا وہ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہاں یہ مراد ہوتا ہے کہ جیسے جیسے وہ اللہ کے قریب چلا جاتا ہے باقی چیزوں سے منہ موڑتا ہے۔ اچھا، دوسرا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ یہ ایک روحانیت کا جو سفر ہے اس میں من جانب اللہ بڑی چاشنی اور روحانیت ہے، تو لگتا یہ ہے کہ عرفان کی حدود، داتا سے پہلے بھی ایک جگہ ذکر کر رہے ہیں، معرفت کی حدود داتا صاحب کے نزدیک شروع ہوتی ہیں جب کسی ولی پر اللہ کے افعال کی تجلیات ظاہر ہوں، افعال الہیہ کا اس کو مشاہدہ ہوگا۔ اچھا، ویسے تو افعال الہیہ جو کائنات کے ظہور کی شکل وہ آپ اور میں دیکھتے ہیں، یہ ہمارا دیکھنا بصارت اور عقل کی بنیاد پر ہے، ان کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت، صفت مالکیت اور صفت ربوبیت سے اس کائنات کا انتظام عملاً ہونا دکھایا جاتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی صفات نے اس پوری کائنات کے ماحول کو سنبھالا ہوا ہے، اس سے وہ افعال الہیہ دیکھتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ذاتیہ، پھر جب ولی کی پرواز اوپر اٹھتی ہے تو وہ صفات ذاتیہ دیکھتا ہے۔ تو داتا سے پہلے یہ جملے کہہ گئے ہیں کہ ولی جب افعال کی تجلی یا صفات کی تجلی دیکھے اس میں ایسی روحانی مستی اور لذت شروع ہو جاتی ہے کہ اس کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ غیر سے محبت اٹھتی ہے، غیر سے دھیان اٹھتا ہے،
وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پرواز میں یکسو ہوتا ہے۔ تو اس کا اشارہ تھا کہ جب وہ اللہ کی معرفت میں بڑھتا جائے گا، باقی دنیا سے وہ کرتا جائے گا۔ بس عارف مخلوق سے آزاد اور حلق کے ساتھ واصل ہوتا ہے، یعنی مخلوق کی وہ بندش سے آزاد ہوتا ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اس عارف کی اگر ڈپٹی لگا دی جائے کہ آپ نے مخلوق کی کرنی ہے اصلاح، پھر تو اس کا ایک الگ بات ہے کہ اس کو باقاعدہ یہ باور کرا دیا جاتا ہے کہ آپ کو ہم نے مقام ولایت دیا، مقامات دیے، اب آپ سے ہم نے اصلاح کا کام بھی لینا ہے۔ اگر اصلاح کا کام لینا ہے تو پھر دوبارہ وہ مخلوق کی طرف آئے گا، اور اس ولی کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی، پیار اور محبت مثالی ہوگا، کیونکہ اب وہ مصلح بن کے آیا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو ایک ولی کی توجہ اپنی طرف رکھنا مقصود ہو۔ اچھا وہاں یہاں سے سمجھانے کے لیے مثال، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بیان کرتے ہیں عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معراج کرائی جاتی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی، میں کسی صورت بھی واپس نہ آتا۔ میں نے کہنا تھا کہ مجھے یہیں رہنے دیں، میں واپس نہیں جاتا۔ یہاں یعنی یہ کمال لکھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی رحمت للعالمین کا، کہ یہاں تک جانے کے باوجود بھی تب بھی آپ کو مخلوق بھی یاد رہی، اور تب بھی آپ اس رحمت للعالمین کے عملی مظاہرے کے لیے تشریف لے آئے، اور مخلوق کے لیے ہدایت کا، رہنمائی کا، شفاعت کا اور شفقت کا مظاہرہ فرمایا۔ تو جب عارف اوپر جاتا ہے تو اس کو جانے دیا جاتا ہے، جہاں تک جاتا ہے پھر اللہ کا ایک اپنا نظام ہے۔ اگر اس سے اصلاح کا کام لینا ہے تو واپس پلٹا دیتے ہیں، اگر اصلاح کا کام نہیں لینا ہوتا پھر اس کو جذب محض کے ماحول میں رکھتے ہیں، تو اس کی توجہ یہاں سے ہٹا لی جاتی ہے۔ بس عارف مخلوق سے آزاد اور حق کے ساتھ واصل ہوتا ہے، اس کے دل میں اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ اس میں غیر کی توجہ اور غیر کی طرف دھیان سمو سکے۔ یعنی لگتا یہ ہے کہ جیسے جیسے معرفت کا سفر مائل بعروج ہوتا ہے، ویسے ویسے خیال پر بھی پابندی لگائی جاتی ہے، غیر کا خیال بھی نہیں آ سکتا۔ صرف سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کو پتہ چلے، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جب یہ مرحلہ طے فرما رہے تھے تو آپ کعبہ کی حدود میں گئے، تو کعبہ کی حدود میں تجلیات الہیہ میں غرق تھے، کافی عرصہ ہو گیا تھا فقر کی راہ میں، اور آپ بادشاہی چھوڑ کر گئے تھے، تو آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو بعد میں جوان ہو چکا تھا، اس کو بھی کسی نے کہا اپنے والد سے اگر آپ نے ملنا ہو تو آپ کا والد خانہ کعبہ میں ہوتا ہے۔ تو وہ آپ کی تلاش کرتے کرتے خانہ کعبہ پہنچا، وہاں لوگوں نے بتایا کہ آپ اس وقت لکڑیاں چننے جنگل گئے ہیں، وہاں سے آپ واپس آتے، ان لکڑیوں کو بیچتے، اس سے کھانا پکتا، خود کھاتے، باقی فقراء میں تقسیم کرتے، اور پھر عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ تو چونکہ انسان میں شفقت فطری بھی ہوتی ہے، وہ بچہ ایک دفعہ طواف کرتے ہوئے یا عبادت کر کے آپ کے سامنے آئے، اور آپ کی نگاہ صرف اپنے بچے سے دو چار ہی ہوئی، اور آپ کا فطری وجدان کہنے لگا کہ یہ تو اپنا بچہ ہے، اور یہ اتنا بڑا ہو گیا ہے، خوبصورت بھی ہے۔ عاطف غیب سے ان کے دل میں ڈالا گیا کہ محبت کا دعویٰ ہم سے اور پیار بیٹوں سے، تو وہاں کہتے ہیں آپ کی چیخ نکل گئی، کیونکہ محبت الہی میں غرق تھے۔ تو آپ نے اللہ سے عرض کیا، ہے اللہ تعالیٰ مجھے جو آپ کے ساتھ محبت و معرفت میں یکسوئی ہے اس میں کاملیت عطا فرما، اور یہ حجاب اولاد کا مجھ سے ہٹا۔
کہتے ہیں بچے نے اسی وقت چیخ ماری اور جان اللہ کے سفر ہو گئی۔ تو یہ باتوں کا تصوف کا سفر جب اپنے عروج کی طرف اس نہج پر جاتا ہے تو یہاں غیر کا خیال بھی منع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اپنے بیٹوں سے محبت کرنا، ان کی پرورش کرنا، ان کو پالنا یہ فرائض میں سے ہے، لیکن صوفی جب اس سفر پر ہوتا ہے تو ہاں یہ فرائض اس سے مقام کے مکمل ہونے کے بعد تو پورے کروائے جاتے ہیں، یا پھر اب وہ حسن انتظام دونوں جانب کا کر لے پھر اچھا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ نے طبیعتیں ایک جیسی نہیں بنائی تو اس وجہ سے اس جیسے واقعات کی طرف آپ کا اشارہ ہے، یا وہ غیر کے وجود کی اتنی اہمیت ہے کہ اپنے دل میں ان کا خیال ہے۔ یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ عارف تو غیر کا خیال بھی نہیں لا سکتا اور اس کو اہمیت نہیں دے سکتا۔ تو ایک تو آپ کا یہ قول داتا صاحب نے نقل فرمایا کہ عرفان یا معرفت جب عروج کی طرف جائے پھر کیا کیا پابندیاں لگتی ہیں اور کہاں تک احتیاطیں کرنا پڑتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے دوسرا قول آپ کا نقل فرمایا، لا یصح العبادت الا بتوبۃ لان اللہ قدم توبۃ علی العبادت۔ عبادت توبہ کے بغیر درست نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کو عبادت پر مقدم رکھا ہے۔ اچھا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ بعض اوقات صوفیاء کے کہہ دیں یہ صوفیاء کے لیے ہی ہوتے ہیں، عوام کے لیے نہیں ہوتے، لیکن چونکہ صوفیاء اپنے ان قواعد کے ذریعے اس تصوف کی راہ میں آنے والوں کی تربیت کرتے ہیں۔ اب یہ جو اصول آگے بیان کر رہے ہیں، گناہ نیکی کو ضائع نہیں کرتا، گناہ نیکی کے کمال کو ضائع کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ گناہ کر لے، گناہ کی وجہ سے نماز ضائع نہیں ہوگی، لیکن نماز نے جو اپنے باطن میں روحانی تاثیر یا معراج کی کیفیتیں پیدا کرنی تھیں تو وہ کیفیت گناہ کی وجہ سے روک دی جائے گی۔ اب چونکہ صوفیہ اپنے قاعدے پر بات کرتے ہیں تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو بندہ صحیح معنی میں گناہ نہ چھوڑے، توبہ نہ کرے، اس کی عبادت نہیں ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں عالمانہ مشرب پر بھئی اس کی عبادت نہیں ہوئی یا ثواب نہیں ملا، اس کی عبادت بھی ہوگی، ثواب بھی ملے گا، لیکن چونکہ صوفیاء صحت عقیدہ سے اور صحت عبادت سے روحانیت اور روحانی بلیدگی لیتے ہیں، اس کے لیے کمال احتیاطیں ضروری ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو صحیح معنی میں توبہ نہیں کرے گا اس کی عبادت کے روحانی اثرات ظاہر نہیں ہوں گے۔ یعنی ان کی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اعمال صالحہ اور اعمال خیر میرے ان گہرے اثرات کے ساتھ مجھ پر مرتب ہوں، تو پھر اس کے لیے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ بندہ گناہ کا دروازہ اپنے اوپر ہمیشہ کے لیے بند کرے۔ ہاں اگر گناہ کا دروازہ وہ بند کرتا ہے تو آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے ایک ہوتی ہے دوا اور ایک ہوتی ہے علاج، ایک ہوتی ہے احتیاط اور ایک ہوتا ہے علاج۔ احتیاط علاج سے افضل ہے۔ اگر کوئی بندہ گناہ کرنے کا رستہ اپنی زندگی میں کھلا رکھنا چاہتا ہے، وہ اعمال صالحہ کرتا چلا جائے، اعمال صالحہ فقہی طور پر اور عام قاعدے کے طور پر قابل قبول ہیں، لیکن اس سے روحانیت، اس سے کمال تقویٰ کے اثرات ظاہر نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس نے چور دروازہ رکھا ہوا ہے تو وہ ضائع ہوتا رہے گا کمال۔ تو لہٰذا آپ کے جملے کا مطلب یہ تھا، صوفیہ ہمیشہ جب آپ تصوف کے مراتب پڑھیں تو پہلا ان کا مرحلہ توبہ۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بندے سے جب آپ یہ تصوف کا کام لینا چاہتے ہیں
اس کو کہیں گی توبہ کے ذریعے وہ اپنے اوپر گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کا دروازہ جتنا بند کر سکتا ہے بند کرے، پھر عبادت میں تسلسل دکھائے، تب تو ملے گا فائدہ۔ ورنہ اگر عبادت بھی ہوتی رہے گناہ بھی چلتا رہے تو عبادت ضائع تو نہیں ہوگی، لیکن عبادت کا کمال ظاہر نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے جملہ فرمایا کہ عبادت توبہ کے بغیر درست نہیں ہے، کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کو عبادت پر مقدم رکھا ہے۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید آپ پڑھ لیں تو اس میں آپ کو توبہ کا حکم پہلے ملے گا، عبادت کا حکم بعد میں ملے گا، جیسا کہ ارشاد خدا بندی نقل فرمایا التائبون العابدون، توبہ کرنے والے اور اللہ کی عبادت کرنے والے، یہ مومنین کی صفات بیان ہو رہی ہے۔ اچھا، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ اسلوب دیکھا، اب توبہ کا لفظ اور عبادت کے لفظ میں چونکہ ایک اصول بات ہو رہی ہے تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے ذیل میں ذرا انبیاء کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں۔ بھئی یہ ترتیب پہلے توبہ کرنے کی اور پھر عبادت کرنے کی، یہ اصول سب پر لاگو ہوتا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں نہیں، اس سے انبیاء مستثنیٰ ہے۔ انبیاء پر یہ اصول ہے کیونکہ انبیاء کو من جانب اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معصومیت اور حفاظت ازلی حاصل ہے، ان پر یہ قاعدہ نہیں لگتا۔ آپ جملہ بولتے ہیں، اسی کی وجہ سے توبہ آغاز کار ہے، جبکہ بندگی انتہا و انجام۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کا ذکر کرتے ہوئے انہیں توبہ کا حکم فرمایا، ارشاد ہوا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سارے کے سارے مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ یہ تو توبہ اور عبادت کا تسلسل آ گیا، لیکن جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو انہیں عبودیت سے یاد کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تو آپ کے لیے یہ اصول نہیں تھا کہ پہلے توبہ پھر عبادت، بلکہ آپ کے لیے پہلا اصول یہ آپ کی بندگی اور عبادت کے کمال پر فائز ہونے کی اعتبار سے آپ کے عبد ہونے کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اپنے بندے پر جو وحی فرمائی۔ یہاں جملوں کو لانے کا مطلب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تھا کہ عام مسلمانوں کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے اور سب کے لیے انبیاء کے علاوہ پہلے توبہ پھر عبادت، لیکن انبیاء کے لیے پہلا مطالبہ ہی عبادت۔ یہ بتانا مقصود تھا کہ وہاں توبہ کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اسی لیے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پیچھے بھی ایک نبی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تو انبیاء پر جب لفظ توبہ بولا جاتا ہے تو توبہ کا حقیقی معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یہ اس کا حقیقی معنی ہے۔ تو وہ جو ہم کہتے ہیں کہ گناہ معاف کرنا، یہ اس کا مجازی معنی ہے، یعنی ایک بندہ جو گناہ والا ہے وہ گناہ سے نیکی کی طرف توبہ کرے، جس کے گناہ تو نہیں ہے لیکن غفلت و سستی ہے، وہ غفلت و سستی سے نیکی کی طرف جائے۔ حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے، کتاب اللمہ میں یہاں تک بھی ہے، صوفیاء نے کہا کہ نہیں، جو جائز سے افضل کی طرف جائے اس کے لیے بھی ہم کہتے توبہ اس نے کی، یعنی وہ اگرچہ جائز جگہ پر کھڑا تھا لیکن وہ اس کی بجائے افضل پر بھی جا سکتا تھا۔ تو لہٰذا توبہ کا لفظ یہ حسب مرتبہ آتا ہے، تو اس لیے باقیوں کے لیے تو آپ نے کہا نہیں توبہ کریں، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چونکہ ہمیشہ کمال ہی کمال ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جب آپ سے گفتگو فرمائی تو آپ کے لیے ہمیشہ عبد کامل کا لفظ استعمال کیا۔
یہ آپ کے دو داتا صاحب رحمۃ اللہ نمونے کے طور پر بھی آپ اس طرح ارشاد فرماتے تھے، تو آپ کے دو قول نقل کیے ہیں۔ اب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ داؤدی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ نصیحت کیجئے، میرا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ تو اس میں ایک جو بڑی توجہ والی بات ہے، حضرت داؤدی رحمۃ اللہ علیہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کبار ساتھیوں میں سے ہیں، ان کے شاگرد ہیں، حدیث کے فقہ کے امام ہیں، اور تصوف کے بھی ان اماموں میں سے آتے ہیں کہ ان کے بارے میں روایات میں ہے کہ جب ان کو دفنانے کے لیے لے جایا گیا تو ان کی بیٹی نے کہا کہ میرے والد صاحب کی قبر اتنی اونچی رکھنا کہ یہ نماز پڑھ سکیں۔ تو انہوں نے سمجھا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے والد صاحب کیونکہ بڑے عبادت گزار تھے اور نوافل سے بڑا شغف تھا، تو میں نے کئی دفعہ اپنے والد سے یہ دعا سنی، اے اللہ تعالیٰ مجھے تیری عبادت کرنا اور نوافل پڑھنا اتنے پسند ہیں، میرے لیے اگر ممکن ہو تو قبر میں بھی میں تیری نماز پڑھتا رہوں۔ بتایا بھی یہ اس پائے کے بزرگ سے۔ اب وہ بھی لے آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کو، اچھا ان کا جملہ سن، اے فرزند رسول، اس میں ذرا ہمارے اہل سنت کے بڑے بڑے ائمہ کا اس ٹائٹل کو استعمال کرنے میں جو معنویت ہے، روحانیت ہے، اس کا اشارہ دیکھ۔ حالانکہ یہ غالباً چوتھی نسل ہے، پانچویں، ابن علی کہہ لیں، ابن فاطمہ کہہ لیں، یہ ابن رسول کہنے کے اندر جس طرف اشارہ ہے، یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ چونکہ یہ ائمہ اہل بیت اصل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے مظہر تھے، تو لہٰذا ان کی باقی نسبتیں بھی ہیں اور ان کے باقی بزرگ بھی کمال کے ہیں، لیکن ان کا اصل ٹائٹل بنتا ہے ابن رسول۔ اے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، مجھے کچھ نصیحت کیجیے، میرا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو سلیمان، آپ اپنے زمانے کے بڑے عابد و زاہد ہیں، آپ کو میری نصیحت کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور، آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی ہے، ساری مخلوق کو نصیحت کرنا آپ کا فریضہ ہے۔ اچھا، لوگوں کے ہاں بحث چل پڑتی ہے جی فضیلت والا کون ہے، فضیلت والا کون نہیں، اگرچہ یا تو ایسی بحثیں چھیڑنی نہیں چاہیے، اگر کہیں چھڑ جائیں تو پھر فیصلوں کے لیے کشف المحجوب جیسی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ تو آپ اشارہ کریں داؤدی رحمۃ اللہ علیہ کہ نہیں، ہمارے زمانے میں بندے تو بڑے بڑے گزرے ہیں، لیکن آپ ابن رسول ہیں، آپ اس لڑی میں ہیں، علم و عمل کا آپ پہاڑ ہیں، تو آپ کا حق بنتا ہے، آپ کو اللہ نے فضیلت دی ہے تو آپ ہمیں نصیحت فرمائیں۔ لکھتے ہیں جی، آپ نے فرمایا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو سلیمان یعنی داؤدی کا نام لے کر مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کل کلاں قیامت کے دن میرے جد امجد اس بات پر میرا دامن نہ پکڑ لیں کہ تو نے میری مطابعت کا حق کیوں ادا نہیں کیا۔ یعنی آپ کے اندر اتنا نسب والا ہونے کے باوجود بھی اتباع نبوی کا اور دین اسلام کے احکامات کی بجاوری کا اور اس دین کے مطابق زندگی گزارنے کا کتنا جذبہ ہے۔ وہ تو کہتے جناب آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو میں نصیحت کروں، میں تو جب اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں، کیونکہ ہم نے جن لوگوں کو دیکھا، یعنی وہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں، وہ بہت اونچے تھے۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے صحابہ کو دیکھا، وہ علم و عمل کے پہاڑ تھے، ہم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ تو یعنی جنہوں نے بڑوں کو دیکھا، تو چونکہ آپ نے اپنے بڑے بھی دیکھے، ہر طرح کے لوگ دیکھے، تو آپ کو
یہ نصیحت کا تقاضے پر اپنا ذاتی احتساب اور اپنے معیار کے پیش نظر اس پر وہ ان کے سامنے افسوس کر رہے ہیں کہ آپ مجھے کہتے ہیں میں آپ کو نصیحت کروں، مجھے جس ڈھب پر زندگی گزارنی چاہیے، جس لیاقت اور قابلیت کا ہونا چاہیے، میں تو خود شرمشار ہوں کہ کل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرا دامن پکڑ کے کہہ دیں اے میرے بیٹے، میرے دین پر چلنا، میری باتوں پر عمل کرنا، آپ اس معیار کا مجھے دکھائیں تو سے جس پر میں خوش ہوں۔ تو اس میں ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں آگے، وہ کہتے دیکھ لیں ان کے ہاں احتساب نفس، اتباع دین اور زندگی گزارنے کی ڈھب کا کیا اصول پیش نظر تھا۔ اچھا کہتے ہیں کہ کلاں قیامت کے دن میرے جد امجد اس بات پر میرا دامن نہ پکڑیں کہ تو نے میری مطابقت کا حق کیوں ادا نہیں کیا۔ یہ معاملہ نسبت یا کسی دوسری چیز پر نہیں بلکہ صرف اللہ کے ساتھ حسن عمل پر منحصر ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور فرمانے لگے یا اللہ، جس کا خمیر نبوت کے پانی سے گوندا گیا ہے، جس کی طبیعت کے عناصر براہین و شواہد ربانی ہیں، جس کے جد امجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جس کی والدہ سیدہ بطول ہیں، جب وہ اس حیرانگی میں ہے تو داؤد بیچارہ کون ہے جو اپنے آپ کو کسی قطار میں شمار کرے۔ لگتا یہ کہ حضرت داؤد تئی کی نصیحت کے سوال پر اور اس کے جواب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا جواب اتنا حقیقت پر مبنی اور اتنا درد بھرا اور احساس سے ذمہ داری والا تھا کہ آپ کو گریہ طاری ہوا اور آپ نے وہاں کیا کہ جن کا خمیر نبوت سے تیار کیا گیا ہے، جن کے جسم کے عناصر شواہد ربانی ہیں، جب ان کی یہ حالت ہے تو ہم لوگ کس شمار میں ہیں۔ ایک دفعہ آپ اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا آؤ ہم ایک دوسرے سے عہد کریں اور اس بات پر ایک دوسرے کے ساتھ پکا وعدہ کریں کہ ہم میں سے جو شخص قیامت کے دن چھٹکارا حاصل کر لے وہ باقی سب کی شفاعت کرے گا۔ یہ بھی آپ کا یہ عمل کتنا، یعنی اس کے اندر باریکی دیکھیں، گہرائی دیکھیں، تربیت کا عنصر دیکھیں، شفقت کا پہلو دیکھیں اور پھر طبیعت کے اندر ایک اضطراب دیکھیں کہ آپ کے پیش نظر کس طرح کا معیار ہے۔ یعنی اپنے غلاموں کو بلایا اور ان کو کہنے لگے کہ آپس میں آج ایک دوسرے سے وعدہ کریں، قیامت والے دن جس کو چھٹکارا مل جائے گا وہ دوسرے کے حق میں شفاعت کرے گا۔ یہ بھی آپ کے احوال میں داتا صاحب نے ذکر فرمایا۔ غلاموں نے عرض کیا اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہماری شفاعت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے جد امجد تو ساری دنیا کے شفیع ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے اعمال پر شرمندہ و نادم ہوں، قیامت کے دن کس طرح اپنے جد امجد سے آنکھیں ملاؤں گا۔ یہ کیفیت اپنے نفس کے عیوب دیکھنے کی بدولت ہے اور یہ صفت اس قدر کمال درجے کی عظمت رکھتی ہے کہ تمام مقربین بارگاہ اولیاء ہوں یا انبیاء و رسول، سب کے سب اسی صفت سے آراستہ تھے۔ تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنی بڑی صفت ہے کہ آپ حالانکہ وہ تمام کمالات بھی حاصل ہیں، ولایت عظمی حاصل ہے اور غواص معرفت ہیں، کس درجے کے لوگ ہیں، لیکن اپنے عیوب دیکھنا، اپنا احتساب کرنا، اس کو ہمیشہ پوری زندگی آپ نے ملحوظ رکھا۔ اچھا، اس پر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تصوف کا درس دیا تو آپ کہتے ہیں کہ یہ نفس کے عیوب دیکھنا تصوف میں یہ صرف اس قدر کامل درجے کی عظمت رکھتی ہے کہ تمام مقربان بارگاہ اولیاء ہوں یا انبیاء یا رسول، سب کے سب اسی صفت سے آراستہ تھے۔
حالانکہ انبیاء کے تو عیب نہیں ہوتے، لیکن تب بھی وہ احتساب کی نگاہ اپنے اوپر ضرور رکھتے ہیں۔ تو باقی اولیاء تھے ہمیشہ محاسبہ نفس کرتے رہے تاکہ ان سے کوئی بے احتیاطی نہ ہونے پائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا بصرہ بعیوب نفسہ و عیوب دنیا، جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اپنے نفس کے عیوب اور دنیا کے عیوب کی بصیرت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی داتا صاحب نے دکھائی کہ یہ آپ کا جو طرز عمل تھا، دو واقعات بیان کر کے یہ اپنے نفس کے عیوب کو دیکھنے کی ترغیب کی۔ تو نفس کا جو عیب ہے یہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اس کو اپنے نفس کے عیوب دکھاتا ہے اور دنیا کے عیوب دکھاتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات کیا سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، ایک بندہ تھا تو اس نے حضرت معروف کرسی رحمۃ اللہ علیہ کو نماز کے بعد دیکھا تو آپ مسجد میں بیٹھے تھے، تو لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے تو وہ عالمانہ مشرب کا تھا، تو اس نے دیکھا جی لوگ رکوع نہیں صحیح کر رہے، سجود صحیح نہیں کر رہے، تو ان کی نماز میں توجہ نہیں، حرکات و سکنات زیادہ ہیں۔ تو وہ آ کر آپ کے قریب بیٹھا، عرض گزار ہوا، حضرت آپ نے لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے تو یہ لوگ تو نمازیں صحیح نہیں پڑھتے۔ تو معروف کرسی نے کہا کہ معروف کرسی ابھی اپنے آپ کو سمجھا رہا ہے کہ میں پہلے اپنی نماز ٹھیک کر لوں پھر میں لوگوں کی نماز بھی ٹھیک کروں گا۔ تو صوفیہ کہیں یہ بڑا عجیب ہوتا ہے کہ پہلے خود اس کمال سے گزریں پھر اس کمال کی طرف لوگوں کی پھر تلقین کریں۔ لیکن یہ قید یاد ہے کہ صوفیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے الگ، علماء کی ہوتی ہے الگ، عالموں پر تبلیغ پر پابندی نہیں، ان کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ لیکن اولیاء چونکہ ہمیشہ کمال والے ہوتے ہیں تو ان کے بعض اوقات طرز عمل کا رخ الگ ہوتا ہے، دونوں کی گنجائشیں الگ الگ ہیں، لیکن چونکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں صوفیاء کی نمائندگی کر رہے ہیں تو ان کے ہم مشرب یہ ہوتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، دوسروں کو ٹھیک کرنے پر بعد میں سوچیں گے۔ ہاں جب یہ کمال حاصل کر لیتے ہیں تو پھر دوسروں کو اس کمال کی طرف لے آتے ہیں۔ اسی لیے دیکھا کہ وہ سب سے پہلے صوفیہ اپنے عیوب دیکھتے ہیں، پھر دنیا کے عیوب اللہ ظاہر کرتا ہے تو پھر ان کے ساتھ اللہ کا بھلائی کا ارادہ ہوتا ہے۔ جو شخص تواضع انکساری سے بارگاہ خدا بندی میں بندگی کا سر جھکاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہان میں شاد کام کرتا ہے۔ تو یہاں داتا صاحب نے گویا کہ بڑے طریقے سے صفائی دی کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ اعمال تواضع اور انکساری پر مبنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ تواضع اور انکساری بڑی پسند ہے، جو شخص تواضع و انکساری سے بارگاہ خدا بندی میں بندگی کا سر جھکاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہان میں شاد کام کرتا ہے۔ اگر میں تمام اہل بیت کرام کا ذکر کروں اور ان کے ایک ایک فرد کے فضائل و مناقب اور محامد و مکارم بیان کرنے لگوں تو یہ کتاب کیا کئی کتابیں مل کر بھی ان کے فضائل کے عشر اشیر کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ تو چونکہ داتا صاحب آپ کے تذکرے پر ختم کر رہے ہیں، آپ نے اگلی بحث اصحاب صفا کی چھیڑی ہے، تو داتا صاحب اپنا ذرا وہ جذبہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ نہیں، دل تو میرا بڑا کرتا ہے کہ میں تمام ائمہ اہل بیت اور بعد میں آنے والے تمام اہل بیت کی لڑی کے اولیاء کا تذکرہ کروں، ان کے محامد بیان کروں، ان کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوضات سے وافر فیض ملا ہے اس کا تذکرہ کروں۔ لیکن چونکہ اختصار پیش نظر ہے، البتہ طریقت کے البتہ کئی کتابیں مل کر بھی ان کے فضائل کے عشر اشیر کی متحمل نہیں ہو سکتی،
البتہ طریقت کے موافق ہوں یا مخالف، جن کی عقل میں ادراک کا جوہر موجود ہے ان کی ہدایت کے لیے اتنا کافی ہے۔ تو پھر کہتے ہیں ہاں میں نے تذکرہ تو 6-7 افراد کا کیا ہے، لیکن وہ طریقت کو مانے یا نہ مانے، عقل سلیم ہے تو اہل بیت اطہار اور ان کے بعد میں آنے والے لوگوں کو کا وہ اندازہ لگا سکتا ہے اور اس کو رہنمائی مل سکتی ہے۔ اب میں اختصار کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب صفہ کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اس سے قبل میں منہاج الدین کے نام سے ایک کتاب لکھ چکا ہوں، جس میں تفصیل کے ساتھ ائمہ اہل بیت میں سے ہر ایک کے فضائل و مناقب بیان ہوئے ہیں۔ یہاں پر صرف ان کے نام اور القابات پر اکتفا کرتا ہوں تاکہ تیرا مقصد پورا ہو۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ائمہ اہل بیت کی کچھ تفصیلات منہاج الدین میں دی ہیں، لیکن اصحاب صفہ کے بھی کہتے ہیں کہ میں نے تفصیلات تو دی ہیں وہاں۔ میں یہاں صرف تبرکاً ہر صاحب صفہ صحابی کی وہ جو نمایاں خصوصیت ہے اس کا ذکر کروں گا، باقی ان کے تفصیلی حالات اگر کسی نے دیکھنے ہوں تو میری کتاب منہاج الدین میں دیکھ دیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ 1.5-2 صفحے میں اتنا جامع، اتنا معنی اور اتنا گہرا تذکرہ کرنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کا، یہ داتا صاحب کا ایک پورا امتیاز ہے، جس میں انہوں نے ہر پہلو کا احاطہ بھی کیا اور اس کو کمال بریکی سے انہوں نے نبھایا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس بابرکت مجلس میں جو شریک ہوئے داتا صاحب کے فیوزات عطا فرمائے اور اس کتاب کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔